پاکستان میں اس وقت سینٹ کے انتخابات کا زور ہے، اور جو پی ٹی آئی اس وقت مشکلات کا شکار اس لیے کہ ود ان پی ٹی آئی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو کے پی کے میں ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، بغاوت شروع ہو گئی. تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ سب اکٹھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی علی امین گھنڈا پور رہا تو نہ کوئی. مجھے آج ابھی چند گھنٹے پہلے میری بات ہوئی ہے بڑی تفصیل سے حافظ حمد اللہ صاحب سے، جی جی ٹھیک. اور انہوں نے مجھے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو ہیں وہ 22 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں اچھا. ایک سیٹ کے لیے، ہوں آن بلاک ووٹ دینے کے لیے. تو پی ٹی آئی کے ڈسپلن کا آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا. ہوں اور حافظ حمد اللہ صاحب بہت سچے آدمی ہیں، اپنا میں ان کو جانتا ہوں، کھرے انسان ہیں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریٹ لگ رہا ہے تو پھر پارٹی تو ختم ہو گئی ہے نا، پارٹی تو بڑھ گئی. تو ریٹ تو پارٹی کے اندر لگ رہا ہے جب نہیں، وہ انڈیویجولی مانگ رہے ہیں. نہیں اگر نہیں آپ بننا چاہتے ہیں تو ہاں. آپ سے بھی ریٹ مک لیں گے ابھی، ہوں. ٹھیک ہے نا. اس وقت اوپن بولی ہو رہی. لیکن دوسری وہ بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی. اختیار ولی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی لڑ کے تیار ہوگی اگر ان کو پیسے دے دو گے. گورنمنٹ اپنی پارٹی کو خود بیچ رہی ہے. اوکے. اختیار ولی کے ورڈز جو تھے کہ پی ٹی آئی خریدی جا چکی ہے اور پھر اس بعد پی ٹی آئی دوبارہ بک چکی ہے. تو نظریہ کہاں گیا ہے عمران خان کون کا؟ سا وہ نظریہ؟ جو کہتے تھے کہ اس جی کو یہ ہاں نہیں پتا اس کے میرٹ. بچے کہاں ہیں. ہوں. آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں، اس کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی. کبھی جب پرائم منسٹر تھا ایک دفعہ ملا اپنے بچوں کو، ہوں. وہ تو اب اس کا سوتیلا بیٹا بھی اندر ہے، وہ تو اس کی بھی نہیں اس کو فکر، ہوں. ٹھیک ہے نا. ادھر ٹیرین کی فکر نہیں ہے بیچاری کی، ہوں. اور ادھر قاسم کی نہیں ہے، سلیمان کی نہیں ہے، ان کو اس کی نہیں ہے. تو یہ یہ ابھی بڑے گھروں میں ہوتا ہے ایسا. اچھا پہلے میں اس پہ بات کر لوں. جو الیکشن ہو رہا ہے اس وقت، تو پی ٹی آئی اے ٹی ایم پہ چل رہی ہے. جو عمران خان صاحب کے لیے بھی جو علی امین صاحب نے کہا جی افریدی صاحب نے 12 کروڑ دیے وکیلوں کے، تو اب اس پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. تو تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے میں؟ کوئی مستقبل نہیں ہے. تحریک انصاف مختلف گروہ میں بٹے گی. ایک کلیمہ گروہ ہے، ایک بشرا گروہ ہے، ایک گنڈا پور گروہ ہے. ہوں. اور یہ ابھی بیرسٹر گور اور عمر ایوب وغیرہ یہ فیصلے کریں گے انہوں نے کہ اس گروہ میں رہنا، یہ خود بنا نہیں سکتے. ہوں. دیکھیں یہ سارے اگر 2 نمبر نہ ہوتے تو اپنے واقعی لیڈر کی رہائی کرا چکے ہوتے عدالتوں کے تھرو. ہوں. یہ چاہتے ہی نہیں کہ دوسرے کی کال کامیاب ہو، پہلے کی کال کامیاب ہو، تیسرے کی کال یہ تو ایک دوسرے کی کالیں خود ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. ہوں. تو اب اگر جس نے بھی کال دی ہے 3 مہینے کی، باقی 2 جو ہے اس کو زیرو کریں گے. کال تو 5 اگست کی خان صاحب نے دی تھی. خان صاحب کے لیے کس نے کال دی آگے؟ ہوں. دیکھیں نا، وہ میٹر کر لے گا. اگر اظہر جاوید نے دی ہے تو اب مبشر لقمان اور مرزا علی شاہ لگ جائیں گے کہ اظہر جاوید کو ڈاؤن کرانا ہے کسی طرح. وہ یہ چکر ہے. تو خان صاحب مستقبل قریب میں نظر خان نہیں آ صاحب رہے؟ نے ساری عمر لوگوں کی لڑائی کرا کے. مجھے ایک دفعہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو. مجھے عمران کا فون ہے کہ اسلام آباد آ جاؤ، پاسپورٹ لے کے آنا. ہوں. میں چلا گیا. تو میں نے کہا کیا ہوا، کہاں جانا ہے؟ کہا ہم نے جانا ہے سعودی عربیہ اور ایران. اور میں نے کہا میرا پاسپورٹ واپس کرو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے کہا جانا کیوں ہے؟ میں ان کی صلح کرانے جا رہا ہوں. میں نے کہا خان یہ نہیں ہو سکتا. ہوں. تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا چودھری مزاروں کی صلح کراتے ہیں، مزارے چودھریوں کی صلح نہیں کراتے جا کے، ٹھیک ہے نا. تو اینڈ اٹ بیک فائرڈ. ہوں. دونوں نے مائنڈ کا، آپ کی فورن پالیسی تو بالکل ہی لوئسٹ اسٹیپ میں تھی عمران کے ہوتے ہوئے. پوری دنیا ہم سے ناراض تھی. جو بدترین دشمن تھے آپس میں ممالک، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے پاکستان کے خلاف. ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ حالت یہ ہوئی تھی کہ چائنا بھی اور امریکہ بھی پاکستان کے اوپر ایک جیسی سوچ ہو گئی تھی، سعودیہ کی اور ایران کی پاکستان کے اوپر ایک جیسی سوچ ہو گئی تھی. ہوں. تو بس چھوڑ دیں آپ. وہ خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں. کوئی ان کا مینٹل لیول، کوئی ان کی صلاحیت کوئی تو ہوگی کہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں، یا ویسے ہی تکے میں بن گئے؟ نہیں، تکے میں نہیں وزیر اعظم کوئی بنتا. آپ دیکھیں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کہتے ہیں بھولا بادشاہ، ہوں. میں نہیں مانتا. ایک آدمی 2 باری وزیر اعلیٰ، ایک باری 3 بار وزیر خارجہ، 3 باری، وزیر. اور پھر 3 باری وزیر اعظم بننا. ہوں. اتنی تو ہم نے ایک کمپنی میں نوکری نہیں کی ہے.
جتنی انہوں نے طاقت کا نشہ اٹھا. یہ بیوقوف لوگ نہیں ہو سکتے, یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. عمران کو ہم جو مرضی کہیں وہ ہم سے تو زیادہ عقل مند ہے نا, آخر اس لیول تک پہنچا ہے. اگر اس کو کسی نے مجھے آپ کہتے ہیں کہ یہ کیمرہ مین جو ہے نا یہ تو سی آئی اے کے ایجنٹ ہے, تو بھائی کوئی تو ابیلٹی ہوگی اس میں کہ سی آئی اے نے اس کو امپلائی کیا نا, ایسی بات نہیں, کوئی نہ کوئی ضرور ابیلٹی ہوتی ہے کسی میں. لیکن برقرار کیوں نہیں رکھ سکے؟ ان کے فیصلے پہ لمیٹڈ بھی در تو پہ ہوتے ہیں, لمیٹڈ بھی تو ہوتے ہیں. ناکام ہوئے, اسمبلیوں سے نکلنا, استعفے دینا. جب پرویز الہی پیٹتے رہ گئے کہ اسمبلی نہ چھوڑو, لیکن اس کا کیا نقصان ہوا پھر دیکھیں بات یہ کہ جب آپ عقل کل ہو جاتے ہیں نا, اور آپ عقل کل بھی نہیں ہوتے, جب آپ ہر چیز چاند کی تاریخوں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور جادو ٹونے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس تاریخ کو میں نے اسمبلی اڑا دی تو میں اگلے 10 سال کے لیے میں وزیر اعظم ہوں, اس سال تک اگر جو ہے ڈی جی آئی صحیح میں نے چینج کر دیا تو بڑا یہ نقصان ہو جائے گا. جب آپ ہر چیز چاند کی تاریخوں پہ, سورج گرہن پہ اور ان چیزوں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ توکل آپ کا ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک اسکرین پلے ہے یار, اس نے بھی آپ کو دکھانا تو اس ہوتا کا ہے. مطلب بشریٰ بی بی کے فیصلے جو ہیں وہ ان کی زوال کا باعث بنے؟ نہیں, عمران کے اپنے فیصلے, تو بشریٰ بی بی سے بشریٰ بی بی تو اسی کا فیصلہ تھا نا. ہوں دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, آج فرض کریں آصف زرداری صاحب, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یار مبشر کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا. آپ نے کیا بھائی, آپ آصف زرداری ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن اس کے فیصلے جیسے آپ نے چاند کی تاریخیں دوسرے کا, یہ تو بشریٰ بی بی کہتی نہیں, رہی وہ ہیں اس نے تو پہلے دن سے فیصلہ یہ کیا ہوتا کہ میں اس کی زور پہ آیا ہوں, نا. اور اس کے زور پہ اچھا ہی وہ میں نے, سمجھتے تھے کہ وہ بشریٰ بی بلیو کرتا ہے یہ بات, ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی ان کو لے کے آئیں ہاں اقتدار ہاں, میں. اب بشریٰ بی بی کے موکلات جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. تو رکھ کیوں نہیں سکے اقتدار میں ان کے موکلات؟ یار یہ تو جس کا فیتھ ہو وہ بتا سکتا ہے نا, میرا تو فیتھ نہیں ہے, تو میں تو نہیں ایسی بات کرتا. میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں, اللہ رحم کرے, اور میں تو اس کو واجب دوزخ سمجھتا ہوں ایسے گناہ کو. سو آئی کانٹ آنسر فار ہم, ہی ہیز ٹو آنسر فار ہز اون ڈیڈس. ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر ایک نے اپنے جواب خود دینے ہیں. اچھا آپ یہاں پہ ہیں لنڈن میں, بڑی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آپ کی. سلمان اور قاسم پاکستان جائیں گے؟ قیامت تک نہیں جائیں گے. میں ویسے آپ کے اور باقی میرے دوست جتنے سوال پوچھے نا میرے سے, وہ آج میں کوشش کروں گا. مجھے 99 کیا مجھے 190% یقین ہے کہ شاید نہیں پوری ہوگی. کل میں جمائمہ کو کال کروں گا, اگر اس نے میری کال اٹھا لی تو اس سے میں ڈائریکٹ پوچھ لوں گا قسم سے, اور آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر اس نے میری کال اٹھا لی تو یہ ہے کہ کیوں آئیں گے. اپنے باپ کے لیے آنا تھا نا, باپ تو نہیں رہا ان کا وہ, اس نے باپ بن کے نہیں دکھایا, اس نے اپنے اوتھ پہ نہیں ان کو آنے دیا. تڑپ رہے تھے وہ اوتھ پہ آنے کے لیے. آپ علیمہ کو قرآن اٹھوائیں, اسے کیا مبشر لقمان نے یہ بات کی ہے, اور مبشر لقمان برا بنا تھا اس بات پہ کہ یار اپنی اولاد, انہوں نے کہا نہیں وہ بشریٰ بیگم کے بچے بھی نہیں آئیں گے, یہ بھی نہیں آئیں گے, انہوں نے کہا نوست ہوگی. اچھا یہ بھی بشریٰ جی بی جی بی جی, کی وجہ سے ہاں نہیں آئے ہاں, تھے؟ نوست ہوگی, انہوں نے یہ کہا ہے. وہ زول میں چلا جائے گا ستارہ جو ہے, وہ سم تھنگ ٹو دی افیکٹ. تو علیمہ کو پوچھیں کتنے فون کر رہے تھے وہ بار بار, تو علیمہ نے بھی, عظمیٰ نے بھی, ربینہ نے بھی, ان کا یار عمران ایک دن کے لیے آئیں گے تو چلے جائیں گے. ان کو خود نہیں بلایا. عمران کی بہنوں کو بھی اوتھ پہ نہیں بلایا گیا. کہاں تھیں اوتھ پہ, نظر آئیں, ختم ہوگی بات. میرا مطلب ہے کہ اس شخص کے لیے وہ تڑپیں گے. دیکھیں میں اپنے بچوں کے لیے اگر ان کے ہر وقت پہ میں کھڑا نہیں ہوتا یا ان کو نظر نہیں آتا ایک باپ کی حیثیت سے, وہ کیوں مجھے آ کے میرے پیر دبائیں گے یا میرے لیے اپنا ان کو تکلیف ہوگی یا درد ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے ان کے بچوں کو ان سے ملنے میں نہیں یہ دیا؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خود نہیں چاہتا تھا, اور وہ ہر بات وہ کرنا, وہ بلیو کرتا تھا جو بشریٰ کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو اس کا ذمہ دار وہ ہے. بشریٰ سے بھی بیعت اس نے کیا تھا. اب بشریٰ کی اصلیت یہ ہے کہ میرے ہی پروگرام میں مرحومہ قندیل بلوچ نے یہ کہا تھا کہ ایک عورت ہے پنکی, اور وہ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ خان صاحب اس سے شادی کریں گے. تو میں اسے اس زمانے میں حالت رومانس میں تھا, تو میں کو سنو دی خیر, لیکن اس کے بعد اس کی بڑی خوفناک طریقے سے موت ہو گئی.
موت یا قتل؟ قتل ہو گیا نا. اور اس میں کلیدی کردار کون تھا اس وقت جس کو انٹیروگیٹ بھی کیا گیا، اریسٹ بھی کیا گیا؟ مفتی عبدالقوی. مبینہ طور پر ان پہ وہ الزام اس لگا. وقت علماء ونگ جو تھا تحریک انصاف کا، اس کے ہیڈ تھے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہ کہنا یہ نہیں چاہ رہا، میں آپ کو یہ نقطہ کہہ رہا ہوں. جڑتا ہے. نہیں، میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکٹس ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، پھر مجھے بعد میں بات کر لیں گے کبھی. چلیں، بہت شکریہ مبشر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار تھینک دا یو ٹائم. صاحب. اللہ حافظ. یہ تھے مبشر لقمان، اور آج بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ان سے بات ہوئی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.